ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، داتا، دستگیر، حاجت روا ہے. اس کے بعد لا تعداد گن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کے بعد دوسرا جمعہ. پیچھے والے جمعے کا مضمون تھا استقامت، اور آج انشاءاللہ تقوی کے عنوان پر گفتگو ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. یعنی ایک عبادت کے اندر نہیں بلکہ تمام زندگی کا نظام، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، سارے امور میں اللہ رب العزت کی فرما برداری یعنی اللہ رب العزت کا ڈر اور تقوی ہونا ضروری ہے. قرآن مجید کا دوسرا مقام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے تکریم والا بندہ وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. بلکہ یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ زیادہ تکریم والا، عزت والا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، میرے سے ڈرنے والا ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار، وہ اچھا بندہ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی ہاہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی دل کے اندر ہے. تقوی جو ہے اللہ کا ڈر وہ سینے کے اندر ہے، یعنی دل کے اندر ہے.
دل سے اللہ رب العزت کا ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے۔ کوئی کام بندہ کر رہا ہے تو اس کو یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ رب العزت سے ڈرو، جدھر بھی ہو، دکان میں ہو، محلے میں ہو، گاڑی پر سوار ہو، جدھر بھی ہو، اللہ رب العزت کا ڈر خوف دل میں ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہو چکا ہے۔ حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ یعنی جو متقی پرہیزگار بندہ ہے وہ مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، کہیں یہ غلط کام نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، تو غلام کوئی چیز لے کر آتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کھا لیا کرتے، اس کو پوچھتے کہ یہ حلال کی کمائی ہے، کہاں سے لے کر آیا، تو وہ کھا لیا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غلام جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک میٹھی چیز لے کر آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا نہیں ہے، ایسے ہی پکڑ کے نا منہ میں ڈالی، کھا لی۔ تو وہ غلام کہتا ہے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آگے میں کوئی چیز لے کر آتا تھا تو آپ مجھ سے پوچھتے تھے یہ حرام ہے یا حلال ہے، کہاں سے لے کر آئے ہو، آج آپ نے پوچھا نہیں ہے۔ کہتے یار مجھے بھوک لگی تھی اس لیے میں نے نہیں پوچھا، اب بتاؤ کیسے لے کر آئے ہو، کہاں سے لے کر آئے ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا غلام کہندا ہے کہ دور جاہلیت دے وچ میں کہانت کرنا سا، نجومی سا، تے میرے کو کوئی ٹیوا لگ گیا، بندے کسی نے مینوں پوچھیا، میں انہوں دسیا ایسا معاملہ ہوئے گا، وہ معاملہ ہو گیا، تو میں بازار تھا جا رہا سا، وہ بندہ ملیا اور بندے نے مینوں دسیا کہ وہ کام ہو گیا جس طرح تو دسیا سی اس طرح ہی ہویا، تے میں انہیں مینوں میٹھی چیز انہیں دتی سی۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کے اسے ویلے ہی اپنا ہاتھ جڑا اپنے گلے دے اندر مارنا شروع کر دیتا۔ تفاسیر والے نے لکھیا کہ انہوں نے 3 دفعہ یعنی پانی اندر نگا کے انگل ماری ہے اور وہ مٹھی چیز باہر آ گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ہی نہیں سختی کیوں، کہندے میں نہیں چاہتا کہ حرام دے مال دے نال میرا کوئی لوتھرا کوئی خون بندا، اس کر کے میں یعنی صحابہ کرام متشابہ چیزاں تو بھی بچدے سن۔ سانوں بھی چاہیے کہ اگر کوئی چیز متشابہ ہو جائے پتہ چلے کہ حرام یا حلال ان چھڑ دینا چاہیے۔ یعنی صحابہ دا اس قدر تقوی زہد۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں بندہ گناہ کردا ہے تے او دے دل دے اوتے ایک دبا لگ جاندا ہے، ایک نشان لگ جاندا ہے، تے جے تے او توبہ کر لیندا ہے، معافی مانگ لیندا ہے تے صاف ہو جاندا ہے، تے جے معافی نہیں منگدا او جڑا دبا لگا ہے آہستہ آہستہ دل او دا سخت ہو جاندا ہے، سیاہ ہو جاندا ہے دل، پھر وہ گناہ ہی کرتا ہے، نیکی وال مائل نہیں ہوندا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم دے بندے ایسے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالی دا عرش ملے گا انہوں، انہاں وچوں ایک ہوئے جنوں ایک خوبصورت عورت برائی دی دعوت دیندی ہے تے او کہندا انی اخاف اللہ، وہ کہندا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں ڈرنا، میں برائی نہیں کر سکتا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام تے عزیز مصر دی بیوی دونوں ہی نے
گھر دے وچ دروازے بند نے تے نبی یوسف نو کہندی ہے ہائی تالک، تے نبی یوسف کی کہندے نے معاذ اللہ، یعنی تنہائی دے وچ صرف دوویں جانے سن، عزیز مصر دی بیوی اور نبی یوسف علیہ السلام سن، تے صرف اللہ دا ڈر خوف پیدا ہویا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہندے نے معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ منگنا اس کام تو، یعنی تنہائی دے وچ بھی اللہ رب العزت نو یاد رکھنا ہے کہ اللہ سانو ویکھ رہا۔ تقوی جو ہے نا، تقوی یعنی باہر بھی ظاہر بھی تے باطن بھی تقوی دے نال ہونا چاہیے، ہر کام چ تقوی ضروری ہے، یعنی اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف دل چ ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر تے گئے نے، تے دوپہر لگی ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادمہ نو کہندے نے کھانا لگاؤ، انہوں نے کھانا لگایا تو سامنے ایک نا چرواہا بکریاں چراندا پیا سی، کہندے نے انہوں ہی بلاؤ ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھاوے، تو چرواہے نو بلایا کہ ساڈے نال کھانا کھا لے، وہ کہندا میرا تے روزہ، پوچھا رمضان المبارک بھی نہیں، کہندے میں نفلی روزہ رکھیا، تے عبداللہ بن عمر کہندے نے انہوں چیک کریے، دا ایمان چیک کریے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے چل ہے، کہندا میں غلام ہاں تے میں فلانی جگہ تو آیا، اس کو حال حوال پوچھیا اس کو، تے عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے چل ہے بکری سانو دے دے، ذبح کر کے تینوں گوشت بھی دیاں گے تے تینوں پیسے بھی دے دیاں گے، تے اپنے مالک نو کہیں بھیڑیا کھا گیا، تے جیڑا جواب اس چرواہے نے دیتا نا، وہ سونے دے پانی نہ لکھیے تے حق ادا نہیں ہوندا، وہ چرواہا جدوں اینی گل سندا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے اپنے مالک نو جا کے کہہ دیں کہ بیریا کھا گیا، بکری سانو دے دے، گوشت بھی دیاں گے تے نال کھواواں گے بھی تینوں، تے او کہندا فَأَيْنَ اللَّهُ، جے مالک میرا نہیں ویندا تے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کتھے ہے پھر، یعنی انہا تقوی، تے جڑا بندہ تقوی اختیار کردا ہے نا، اللہ رب العزت انہوں نقطی بھی دے دیندے نے کسے ویلے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تو بڑا متاثر ہوئے، انہوں پوچھ لیا تو کیدا غلام ہے، جان دی ہیں پہلے او دے مالک نو ملے نے، مالک نو مل کے انہوں خریدیا، اس غلام نو خریدیا، خرید کے او دا ریور بھی خرید لیا، تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بندے کو لائے نے، کہندے نے تو فلانے دا غلام سی، ہوں میرا غلام ہے، میں تینوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا، اب بکریاں دا ریور بھی لے جائے تیرا، یعنی اللہ رب العزت نے تقوی دی انی قدر و قیمت ہے، یعنی تنہائی دے وچ وہ اللہ رب العزت کو ڈریا تے اللہ رب العزت نے اے انعام دیتا، بکریاں دا ریور بھی دے دیتا تے آزاد بھی ہو گئے نے۔ اس کا کہتے رب دا قرآن کہندا ان اللہ مع الذین اتقوا، تقوی یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے، گناہ سے بچا جائے، قریب نہ جایا جائے گناہ کے، اور یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تقوی کہندے ہی انہوں نے کہ بندہ نماز پڑھے تو او دے ذہن چ ہونا چاہیے کہ مینوں اللہ رب العزت دیکھ دے پے نے، تے او اچھے طریقے نہ نماز پڑھے گا، او دا دھیان بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت ہے، تے عمر رضی اللہ عنہ رات نو گشت کردے پے نے، گشت کردیاں گھر دے کول پہنچے نے تو او دے وچوں آواز آ رہی ہے، ماں دی تے بیٹی دی آواز آ رہی ہے، ماں اپنی بیٹی نو کہندی ہے بیٹا دودھ دے وچ پانی ملا لے، تو بیٹی کی کہندی ہے
امیر المومنین نے منع کیتا ہے اس جو پانی نہیں ملانا، تے ماں کہندی ہے امیر المومنین کرے ویکھ دے پے نے، تو دودھ جو پانی ملا دے۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے متاثر ہوئے تے اپنے خادم نو کہندے نے کہ ایس گھر دے اوتے نا نشانی لگا دے۔ انہیں نشانی لگا دیتی، صبح ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے خادم نو بھیجیا پتہ کرو اے بی بی کون ہے۔ پتہ کیتا گیا بڑے تقوی والی زہد والی ہے اور اچھی عورت ہے، اچھا خاندان ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹیاں نو بلایا، بیٹیاں نو بلا کے کہنے لگے کہ میں فلانی عورت دے نال نا نکاح کرنا چاہنا، تہاڈا عاصم رضی اللہ عنہ اے عمر رضی اللہ عنہ دے بیٹے نے، تے عاصم رضی اللہ عنہ دا نکاح اس بی بی دے نال ہو جاندہ ہے جن نے تقوی اختیار کیتا ہے کہ دودھ جو پانی نہیں ملانا۔ شادی ہو جاندی ہے تے انہاں دے وچوں پھر ایک بیٹی پیدا ہوندی ہے لیلہ بنت عاصم، انہاں دے وچوں پھر ایک خلیفہ پیدا ہوندے نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اے عمر رضی اللہ عنہ دی لڑی دے وچوں نے، تے جدوں انہاں نو خلافت ملی نا تے انہاں کول بڑا شہانہ سارا کچھ موجود سی، بیگم دے کول زیورات موجود سن، تے خلافت ملی نا تے بیگم نو کہن لگے کہ تیرا میرا نباہ نہیں ہو سکتا، تو اپنے گھر چلی جا۔ وہ کہن لگے کی ہویا ہے؟ کہندے نے تو زیورات پائے نے تے اس کر کے لوکاں نے کہنے مال غنیمت تو لیا، تے اس کا وہ کہن لگی میں اپنے زیورات جڑے نے میں اللہ دی راہ تے مال غنیمت جمع کروا دینی ہاں۔ کہندے نے مینوں تے سی کہ تو کہیں گی کہ میرے والدین نے دیتے نے، بہرحال تو کچھ عرصہ گزریا تے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عید دن قریب نے تے اپنی بیوی انہوں دی پوچھدی ہے اپنے خامد نو عمر بن عبدالعزیز نو کہ تسی کپڑے کہڑے پاؤ گے؟ وہ کہن لگے کپڑے دھو کے پا لاں، جہے دھوپے نے میں وہ پا لواں گا۔ کہنے لگے نشان لگے نے، کہندے کوئی گل نہیں، تو کہندے بھلی لوگ تو کہڑے پائیں گی؟ وہ کہن لگے کہ میں بھی دھو کے پا لواں گی۔ تے کچھ دیر خاموشی تو بعد کہن لگی کہ اے جڑے بچے نے یہ کپڑے منگدے پے نے، انہاں دا کی کرنا؟ تے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہندے نے میری تنخواہ تے ختم ہو چکی ہے، اجے 5 دن باقی نے۔ تے بیوی کہندی میں تانوں مشورہ دواں، خزانچی نو کہو تانوں تنخواہ دے دو 1 مہینے دی ایڈوانس لے لو۔ تے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھیا، خط دے اتے لکھیا میرے بیٹے میرے کو تنخواہ ختم ہو چکی ہے، ہجے انے دن باقی نے، مینوں اگلے مہینے دی تنخواہ ایڈوانس دے دیتی جاوے۔ تو او خزانچی جڑا نا وہ بھی بڑا دنا عقل مند باشعور، وہ کہندا ہے پڑھ کے نا تحریر تے تحریر پھڑ کے انہاں کولوں اودے اوتے لکھ دیندا، کہندے نے اے تحریر جا کے عمر بن عبدالعزیز نو دے دیا جے رحمہ اللہ نو۔ وہ تحریر انہاں دے کول پہنچی ہے، تحریر جدوں کھولی تحریر دے اتے لکھیا جی خزانچی نے اگر تسی مینوں اس چیز دی ضمانت دیندے جے کہ 5 دن تسی زندہ رہو گے تے ایدا حساب کون دے گا؟ اسے ویلے رون لگ پے اسے ویلے ہی، تے کہندے میں تنخواہ نہیں لینی، یعنی تقوی زہد تے اپنی شہانہ زندگی نو بھی چھڈ دیتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر۔ سانو بھی چاہیے جدوں کوئی عبادت کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تے اللہ دی رضا جڑی نا ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا ہوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تقوی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز جو ہے بے حیائی سے روکتی ہے۔ تقوی دی حفاظت کرنی ہے تے نماز پنجگانہ پڑھنی پے گی۔ دوسرا، تنہائی دے وچ بھی گناہ نہیں کرنا، کہ یہی ذہن چ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ویکھ رہے نے۔ موبائل دا دور ہے، جتھے مرضی بندہ بہ کے موبائل کڈ کے ویکھ لیندا۔ دو، تیسرا نیک صحبت اختیار کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیتی ہے عطر فروش دی تو بٹی پھوکن والے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی صحبت جیڑی ہے نا، اچھی صحبت اگر تسی کسے کستوری والے دے کول بہو گے نا، وہ تانوں خوشبو آئے گی، تانوں عطیہ کر دے گا، عطر دے دے گا۔ اے مثال دیتی ہے نیک بندیاں کول بہو گے تو نیکی دا حکم دے گا، تقوی دا حکم دے گا، رب دی نافرمانی تو روکے گا۔ اگر اچھی مجلس سے بہو گے، او دی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش دے نال دیتی ہے کہ عطر فروش جڑا او دے کول جاؤ گے، بیٹھو گے، اگر او ہدیہ نہیں کرے گا تو خوشبو تے آندی رہے گی۔ تے دوسری مثال دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹی پھونکن والا، یعنی لوہار جدوں لوہے نو گرم کردا ہے اور انہوں بٹی دے وچ دیندا ہے تے او چنگیارے اڑدے نے۔ تے جدوں او دے کول جاؤ گے، یعنی ایسے دوست دے کول بہو گے جہاں دوست تانوں کچھ دبے یا نہ دبے، تواڈے کپڑے ضرور لوے گا، تواڈا دماغ ضرور خراب کرے گا۔ تین تے چوتھی چیز ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت نا توبہ کرنے والے نو پسند کرتے ہیں۔ جڑا بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ تاں ہی کرتا ہے نا کہ اللہ رب العزت انہوں پتہ ہے کہ اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ یہ چار چیزاں، پہلی نماز، دوسرا تنہائی دے وچ گناہ نہیں کرنا، تیسرا نیک صحبت، اور چوتھا توبہ کرنی ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک گزریا، رمضان دے وچ تقوی سب چ آ جاندا تے تقوی جڑا نا وہ رمضان تو بعد بھی رہنا چاہیے، رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھنیاں چاہیے نے، نیک عمل کرنے چاہیے نے۔ اگر اے جملہ سمجھ آ جائے نا تے ساری زندگی سنور جائے کہ سانو جیڑا بھی کام کریے ساڈے ذہن چ ہوئے کہ اللہ رب العزت سانو ویکھ رہے نے، تو پھر مسجداں ویران نہیں، مسجداں تو رونق ہوئے، ہر کام نیکی دا ہوندا رہے پورا سال ہی۔ اپریل فول دے حوالے دے نال تھوڑا جہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق دے وچ بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر دن چل رہے ہیں لوگ ہنسی مذاق دے وچ جھوٹ بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تباہی ہے اس شخص واسطے جیڑا کسے نو ہنسان واسطے جھوٹ بولدا ہے۔ کسے نو اگر ہنسان واسطے جھوٹ بولدا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تباہی ہے وہ واسطے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی جیڑی وہ جنت دے والے لے کے جاندی ہے تے برائی جیڑی ہے جھوٹ جیڑا ہے وہ جہنم دے والے دھکیل دیندا ہے۔ اس کر کے سچ بولنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہتا ہے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک گناہ چھوڑ دے باقی سارے چھوٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، وہ
سارے کام جب کرنے لگا، شراب پینے لگا، چوری کرنے لگا، زنا کرنے لگا، سارے کام کرنے لگا، اس نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جھوٹ نہیں بولنا. تو پھر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے میرا ایسا علاج کیا ہے، میں نے جھوٹ کو چھوڑا، سارے کام میرے سے چھوٹ گئے ہیں. اس لیے جھوٹ جو ہے یہ جڑ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ شرابی ہو سکتا ہے، کوابی ہو سکتا ہے، جواریا ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس کر کے جھوٹ کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.